آپ کا آج کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ آپ نے دی فرائیڈے ٹائمز میں جو آپ کا ہفتہ وار چھپتا ہے اداریہ، اس میں آپ نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے ڈاؤن ہل، یعنی کہ پہاڑی سے نیچے ایک حکومت یا حکومتی جو ٹاپ پہ اہلکار ہیں ان کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور یہ آپ نے اس تناظر میں کہا ہے کہ جو نیا تنازع کھڑا ہوا ہے جناب وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پر، دیکھیے اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ اب ہم کھل کر اس طرح کی باتیں، اس طرح کا کرائسس بنا دیا گیا ہے کہ لوگ اور میڈیا سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے، جو اس وقت تک سٹینڈ آف یا ڈیڈ لاک ہے، یہ ریزالو ہو جائے گا جلد یہ آگے کو جائے گا نومبر تک؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ جنوری، کچھ لوگ مارچ، طرح طرح کی پریڈکشنز اور ریومرز ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ریزالو ہوگا؟ السلام علیکم رضا۔ ریزالو سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ کوئی باہمی کمپرومائز ہو کر یا ایک سائیڈ پر ویل کر جائے گی۔ چلیے، آپ نے یہ بھی اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ فوج جو ہے متحد ہے ان کے پیچھے ادارہ، تو کیا ادارہ پریویل کرے گا یا وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیے، یہ تو بعد میں جا کے پتہ چلے گا کہ کون پریویل کرتا ہے۔ اس کو کہ پریویل کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، مگر جو چیز اب واضح ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اعتماد تھا سیم پیج والا، وہ ختم ہو گیا، وہ پرچہ پھٹ گیا ہے، بالکل پھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس ہائیبرڈ سسٹم کی حمایت کر کے اس کو لے کے آئے تھے، اب وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ فیل ہو گیا اور اب ہمیں ڈرائنگ بورڈ واپس جانا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، بیکاز ان صاحب کے ساتھ تو آگے چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ مگر ابھی ان کے پاس کوئی ایسی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے، جب ہم جیسے لوگ کہتے رہ گئے کہ اپنے آپشنز کبھی مت چھوڑیے گا، مگر انہوں نے اپنے آپشنز اس کے حوالے کر دیے تھے خان کے، اور خان کے تو فائدے میں یہی تھا کہ سارے ان کے آپشنز ختم کیے جائیں۔ ابھی بھی ہماری چڑیا کی یہ خبر ہے، جب وہ باتیں کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تو سوال پوچھتا ہے کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں میرے علاوہ۔ تو خیر یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں جہاں پہنچنی ہوتی ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں بتانے والے، تو آپشنز کیا ہیں؟ تو اب وہ آپشنز کی طرف توجہ ضرور دیں گے وہ، اور دینی بھی چاہیے، بیکاز یہ تو ڈیڈ اینڈ ہو گیا۔ اگر تو یہ حکومت کامیاب ہوتی، عوام کے دلوں میں بیٹھتی، تو پھر یہ جتنی مرضی انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کرتی اور یہ ادارہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ مگر کیونکہ یہ اتنی انپاپولر ہو چکی ہے کہ اب ادارے بھی جو ہیں وہ بھی انپاپولر ہوتے جا رہے ہیں، بیکاز وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس لیے یہ وقت آ گیا ہے اب کہ الوداع قافلہ کرنے کا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ الوداع قافلہ کل ہو جائے گا، اس میں بھی وقت لگے گا۔ اور میرا خیال ہے اب یہ جو کشمکش آگے چلے گی وہ یہی چلے گی کہ ایک طرف اس وقت کو کتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچا جائے، اور دوسری طرف یہ کہ اس وقت کو جتنا جلدی ختم کیا جائے اس کو ختم کیا جائے۔ اب آگے بس میں دو باتیں کہہ کے پھر رکتا ہوں، پھر اور سوال کے جواب دیتے ہیں۔ عمران خان کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ اگلے سال الیکشن کرا لی جائے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ معیشت تو اور حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، بہتر ہونے نہیں جا رہے، خراب ہونے جا رہے ہیں، اور بھی انپاپولر ہو گئے ایک طرف۔ تو اگر یہ پورے 3 سال اس قسم کی جھٹکے کے ساتھ ہی چلنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈرامہ کیا جائے جس کے ساتھ دو چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی ہائی ہارس کے اوپر، گھوڑے کے اوپر چڑھ کے نکلے اسلام آباد سے باہر، تاکہ کچھ ایٹ لیسٹ کو پتہ تو چلے کہ بھئی کوئی شہید آیا ہے یا کوئی مارٹر آیا ہے یا کوئی ہیرو آیا ہے واپس۔ دوسرا یہ کہ نکلنے سے پہلے کوئی ایسے انتظامات کر لیے جائیں کہ اگلی الیکشن بھی پچھلی دفعہ جیسے چوری کروائی تھی، اس اگلی دفعہ بھی اسی طریقے سے چوری کروا کے تو ان کو چور دروازے کے ذریعے بٹھا دیا جائے۔ اب ان کی طرف سے یہ کوشش ہے، اس لیے ان کو ISI اپنے کنٹرول میں رکھنی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینی، اور چن کے وہاں بندہ وہ رکھنا ہے جو کہ ڈیلیوری دے ان کے ایجنڈے کی۔ اسی طریقے کے ساتھ دوسری طرف جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہونا، اس کی وجہ ہے کہ یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا، بہت بدنامی ہوئی ہے، اور اب ہم فوج کو افورڈ نہیں کر سکتے
کہ فوج جیسا ادارہ اتنا بدنام ہو جائے. پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں بیہائنڈ دا سینس، مگر اتنی فرنٹ پہ آ کے ہم نے نہیں کیا. اور پھر یہ بھی کہ یا تو اگر ہم فرنٹ پہ آ کے کرتے بھی اور کسی ایسے شخص کے لیے کرتے جو کہ کوئی کامیاب ہوتا اور عوام کے دلوں میں بیٹھتا، یہ تو بندہ بالکل الٹا ہی کام ہو گیا یہ تو. اور اس لیے اب ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ود عمران خان یہ چلے گا کہ نہیں، یا پھر کوئی اور لینا پڑے گا جس کے ساتھ یہ ہائیبرڈ سسٹم کو چلایا جائے. تو وہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپشنز جو ہیں وہ اب ڈسکس کرنے شروع ہو جائیں گے وہاں ڈرائنگ بورڈ کے اوپر. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کتنی جلدی اس کی چھٹی کرانی ہے اب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے سال بالکل، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے مگر اگلے سال، کیونکہ اب تو سال ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ کرائسس جو ہے یہ چلے گی، بیکاز اس کرائسس کے جو جس کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہیں، ایک تو ہاتھی ہے. ہاتھی جو ہے وہ تو کبھی بھولتا نہیں ہے، اور وہ ہاتھی جو کہ آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لایا ہو اور پھر آپ اسی کے خلاف ہو جائیں اور اس کو ختم کرنا چاہیں، تو ظاہر ہے وہ ہاتھی تو بالکل نہیں بھولے گا، اور جب وہ پہلا موقع ملے گا وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ خان صاحب بھی اب سمجھتے ہیں کہ اب وہ زمانے گئے، اب جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنے مرضی منسٹرز بھیج دیں ان کے پاس اپنی سفارشیں کرنے کے لیے، جتنے مرضی صحافیوں سے بات کہہ کے لوا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ان کو بھی اب اپنی تیاری کرنی ہے. تو اس تیاری کے اندر کیا رول جو ہے، یہ ایک دوسرے کو بڑے غور سے اب دیکھیں گے، ہر قدم پہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ وہ دوسرا کیا کر رہا ہے. مگر کیونکہ ابھی اپوزیشن تیار نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو اس لیے تھوڑا وقت لگے گا. مگر ایک طرف جتنا زیادہ وقت لگتا ہے اپوزیشن کو تیار کرنے کے لیے ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کہ خان صاحب بھی تو پھر کچھ نہ کچھ کاروائی کرنے کے لیے تیاری کریں گے نا. ان کے پاس بھی ایک ہی ہتھیار ہے اور فوج کے پاس بھی ایک ہی ہتھیار ہے آخر میں، جیسے کہتے ہیں نیوکلیئر ویپن. پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تو ہٹایا جا سکتا ہے، وہ تو ایک اشارہ چاہیے، مگر اس کے قبل کہ وہ کوئی اشارہ ایسا آئے تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی ایک بٹن ہے، ایک نیوکلیئر ویپن ہے، وہ اس کو ڈیٹونیٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ دوسری طرف بھی ایک نیوکلیئر ویپن ہی ہے. کنونشنل ویپنز کام نہیں کریں گے، وہ نیوکلیئر ویپن ہے، اگر اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا تو پھر اس کے اپنے بہت سے نتائج نکلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات چل جا رہی ہے اس طرف کہ اب کنونشنل میتھڈز آف ریزولوشن، کانفلکٹ ریزولوشن نہیں چلیں گے. آئی تھنک وی آر انٹرنگ دا زون جہاں فرسٹ اسٹرائک کون کرتا ہے. جی فرسٹ اسٹرائک کون کرتا ہے. جی سولنگی صاحب آپ میوٹڈ ہے جناب. یہ جو نیوکلیئر آپشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو عدم اعتماد کا ہے، لیکن عمران کے پاس ایک یا دو نیوکلیئر ویپنز ہیں. کون سے ہیں بتائیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کے پاس. اچھا میرے سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے عدم اعتماد تو اس صورت میں ہے نا، میں نے ابھی کہا نا کہ اگر عدم اعتماد کی طرف اپوزیشن بڑھتی ہے تو ظاہر ہے ان کو اشارے سے ہی بڑھے گی اور اسسٹنس کی ضرورت ہوگی. اسی قسم کی اسسٹنس جس طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان نے لیا تھا، اپوزیشن کو بھی اسی قسم کی ISI کی اسسٹنس چاہیے ہوگی. اب کھل کے بات کرنی چاہیے